أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسلاف انبیاء سے قطع نظر خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مطمئن نظر روح زمین پر امت عرب کو بقا و دوام کی معراج پر پہنچانا تھا۔ یہی ان کے مبعوث ہونے کی غرض تھی۔ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ہم نے بھیجا اے رسول تجھے دین حق کے ساتھ تاکہ دوسرے تمام ادیان کے اوپر تو غالب آ جائے، چاہے یہ مشرکون کو اس سے بہت زیادہ کراہت ہو، بلکہ اسی غالب ہو کر رہنے کے علم کو حاصل کر کے اس پر عامل ہو جانا عین اسلام، بلکہ تمام اسلام اور تمام مذہب تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی پیغام بشارت اپنی قوم کے لیے لائے تو یہی نصر من اللہ و فتح قریب کا لائے، ہم الغالبون کا لائے، انتم الاعلون کا لائے، قل للذین کفروا ستغلبون کا لائے، زمین کے وارث بنا کر خدا کی نظروں میں صالح اور عابد بن جانے کا لائے، بلکہ بنی نوع انسان کو متمکن الارض کر کے حفظ و امن دینے آئے، دوام اور بقا دینے آئے، دشمن سے ناک رگڑوا کر اس نور کو پورا کرنے آئے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، متحد کر کے قوی اور بے خوف و خطر کرنے آئے۔ اسی نقطہ نظر سے وہ رحمت للعالمین تھے، صراط مستقیم پر تھے، بشیر تھے، نذیر تھے، اور اس نیک سیرت نبی نے اگر اپنی قوم کو کسی فوری عذاب سے ڈرایا تو اسی اجتماعی ہلاکت کے جہنم سے ڈرایا، غیر قوم کے عرب پر مسلط ہو جانے کے عذاب علیم سے ڈرایا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوم غیرکم، کہ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو بدل دے گا۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ سے ڈرایا اور اجتماعی زموں حالی کے دور کرنے کا وعدہ کر دیا، یعنی کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ الغرض جس رنگ میں آسمانی پیغام دیا اس کا منتہائی جلیل یہی اجتماعی وراثت زمین ہی رہا۔ عہد رسالت میں اور اس کے کئی برس بعد تک ہر مسلمان کی زندگی اسی واحد نصب العین کے لیے وقف رہی۔ ہر فرد اسی العون بن کر رہنے کو عین اسلام بلکہ تمام ایمان سمجھتا ہے۔ ہر متنفس کا اٹھنا بیٹھنا زندگی اور موت اسی امر کے در پہ رہی کہ اسلامی اخوت اس قدر وسیع کر دی جائے کہ دشمن ایک باقی نہ رہے، یکون الدین کلہ للہ، کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے۔ زخموں پر پٹیاں باندھنے اور بزدل خامدوں سے ناراض رہنے والی بیویاں صحیح معنوں میں مومنات تھیں۔ یہ وہ اسلام اور یہ وہ ایمان تھا جس کے باعث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 12 برس کے اندر عرب مسلمانوں نے سطح زمین کے 36,000 شہر اور قلعے سر کر لیے تھے۔ 100 برس کے اندر اس اولوالعزم نبی کے پیروکار اندلس کی برفانی چوٹیوں
اور فرنسا کے سرسبز میدانوں میں جا دھکے۔ خدا کی زمین خدا والوں نے شیطان والوں سے جبرن اور کرہن چھین لی، کسرا کی عظمت کو ملیہ میٹ کر دیا، کیسر کے تخت کی بنیادیں ہرا دی، اور ادھیراج مہاراجے رام رام پکار اٹھے، وما علینا الا البلاغ۔